قربانی ہے کہ آپ کر سکتے تھے اور آپ نے نہیں کیا. یہ غصہ نا بڑا چلاک ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. نکلتا کس پہ؟ میاں پہ. نکلتا کس پہ؟ بیوی پہ. غصے سے کہیں نا, یہ جو چوک میں ایسے جو کھڑا ہے نا, غصے سے کہیں ذرا اس کو جا کے چپیڑ مار کے آ ذرا. غصہ کہے گا نہیں ایسے جو صاحب ہیں انہوں نے. اس کا مطلب غصہ ہے تو چلاک, بہت چلاک. لوگوں میں اگر آپ اپنی خاموشی کے ذریعے لوگوں کو خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائے گا. یہ سیکھیں آپ, یہ آپ کے لیے اچھی ہے کہ خاموشی سے کہ لوگوں کو کس طریقے سے ڈرایا جا سکتا ہے. چیخنا چلانا نہیں ہے لوگوں کے اوپر. یہ طریقہ جو آپ ڈسکس کر بھی رہے تھے, کوئی کہانی سنا رہے تھے, تو آپ پلیز. ہاں, وہ ایک بچہ تھا جی, اس کو نا بڑا شوق تھا کہ وہ بندرگاہ پہ جاتا تھا. سیلرز جو آتے تھے, جہاز سے اترتے, وہ ان کے پاس بیٹھتا تھا اور ان سے نا سمندر کی کہانیاں سنتا تھا. اچھا. اور لیٹ گھر آتا تو اس کے ابا جی بڑا غصہ کرتے, اس کو لگاتے پھینٹی کہ تجھے میں روز منع کرتا ہوں, تو روز لیٹ آتا ہے گھر پہ, اور بچے نے رونا شروع کر دینا. یہ کچھ عرصہ چلتا رہا. ایک دن بچہ حسب معمول ایسے ہی کہانیاں سن کے آیا. کہانیاں اس کو بڑا شوق تھا کہ سمندر کی کہانیاں, اور میں بھی کب جاؤں گا سمندر میں. تو اس دن وہ آیا گھر اور ابا جی نے اس کو لگائی پھینٹی. اس دن وہ رویا نہیں. ابا جی نے نا جیب سے چابیاں نکالی, اس کے حوالے کر دی. انہوں نے کہا اب میری مار تجھ پہ اثر نہیں کر سکتی, اب تو بڑا ہو گیا, اب چابیاں تیرے حوالے, زندگی خود گزار. اچھا. تو یعنی کہ مار ایک جگہ پہ جا کے بے حسی بھی پیدا کر دیتی ہے. ہاں, مار کا ڈر ایک اور چیز ہے, مار دینے میں ختم ہو جاتی ہے بات. آپ نے کسی کو تھپڑ لگا دیا تو اس نے کہنا اب اس سے آگے کیا ہوگا. آپ نے اس کی لمٹ بڑھا دی بدتمیزی کی. پنجابی میں کہتے ہیں چاکا کھل گیا. چاکا کھل گیا, بالکل صحیح لفظ آپ نے اپروپریٹ یوز کیا ہے کہ وہ جب چاکا نہ کھولیں, تھوڑا سا چھپا کے رکھیں, تاکہ مقصد کیا ہے آپ کا؟ مارنا مقصد ہے نہیں, اصلاح مقصد ہے نا. تو مقصد کو فوکس کریں, غصے کو فوکس کریں. واہ, پوائنٹ. اگر آپ نے اپنے غصے کو فوکس کیا ہے تو غصہ تو آپ کو ڈیریل کر دے گا. اچھا, یہ بتائیں غصے میں خاموش رہنا کیسے سیکھیں؟ جو یہ اس کی پریکٹس ہے, یہ کس طریقے سے گہرے لوگ کر سکتے ہیں یہ کام جی, بڑے لوگ کر سکتے ہیں جن کے مقصد بڑے ہوتے ہیں. ہاں, مجھے یاد ہے جی, ایک دفعہ میری چھوٹی بہن گاڑی چلا رہی تھی اور میں پیچھے والی گاڑی میں اس کو آبزرو کرا کہ گاڑی ٹھیک چلا رہی ہے نہیں چلا رہی. تو میں نے دیکھا کہ کچھ موٹر سائیکلسٹ نا ادھر ادھر سے نا ایسے بوائز پیچھے نا گاڑی کو انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا. تو اب وہ چھوٹی بہن کنفیوز ہو گئی. آگے اشارے پہ کھڑے ہوئے تو میں نکل آیا گاڑی سے باہر, اور میں ان موٹر سائیکلسٹ کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا کہ کیا واہیاتی کر رہے ہو, فضول بکواس. میں نے گالیاں بھی نکالی وہاں پر, اس لیے کہ وہ پوائنٹ تھا. اب مجھے وہاں اس دن سمجھ آ رہی تھی کہ اگر یہ 10 موٹر سائیکل والے ہیں, اگر آج مجھے مار پڑی نا تو بہت بڑھنی ہے. لیکن میں نے کہا اگر آج میں نے یہاں سے میں ہل گیا, میری بہن کو دوبارہ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہوگا کہ میرا بھائی میرے لیے کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں. میں وہاں کھڑا ہو گیا اور میں نے کھڑے ہو کے نا ان کو گالیاں بھی نکالی, اور وہ جھگڑا ہوتے 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 اشارہ کھل گیا اور ٹریفک پولیس آ گئی اور وہ سارے بھاگ گئے. تو میرے اندر بھی جان نہیں ہوئی, شکر آج پھینٹی نہیں پڑ گئی مجھے. لیکن کاز کیا تھا؟ کاز بڑا تھا. اسی لیے گھر کا کاز بڑا ہونا چاہیے, بچوں کی تربیت کاز ہونا چاہیے, گھر کے اندر محبت رائج کرنا. سرکار بھائی صاحب کہتے تھے گھر میں قانون نافذ نہ کرو, محبت نافذ کرو. کیا کرنا ہے گھر میں؟ قانون نافذ نہیں کرنا, محبت نافذ کرنی ہے. قانون کی تو سزا ہوتی ہے, محبت کی سزا نہیں ہوتی ہے. اچھا, یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ٹاکسک بیہیویئر کو نارملائز کر رہا ہے. جیسے کوئی سچویشن سنتا ہے, کبھی کسی میاں بیوی کا کوئی حادثہ, کوئی ایسی لڑائی, کوئی ویڈیو آپ سوشل میڈیا پہ کسی کی دیکھ لیں, یا کوئی بیوی گواہی دینے کھڑی ہو جاتی ہے اپنے میاں کو. عورتیں ہوتی ہیں نا تھوڑی سی ایموشنل زیادہ بھی ہیں, ان کے اوپر اثرات بھی بہت جلدی ہوتے ہیں, اور سوشل میڈیا انفلوئنس کرتا ہے. ایک دور تھا کہ دیکھیں ہمارے گھروں میں یا آف وائٹ کلر ہوتا تھا یا وائٹ ہوتا تھا, یا کس نے بڑی چھلانگ ماری تو لائٹ بلو سا کلر کروایا.
اب جب سے یہ ڈراماز اور ان کے انٹیریئر ڈیزائننگ آئی تو ڈارک گرین کلر ہے نا جی, بیٹے نے کہا میں بلیک کمرہ کروانا سارا. میں کہا خدا کا خوف کر, کیا چڑیلیں رکھنی اندر تو نے. اور ٹراما بھی ہوتا ہے ایسے کالے کمروں کے اندر, کہاں مطلب. تو وہ دیکھیں کہ وہ چیزوں سے آپ کو انفلوئنس ہوا, گھر کے اندر صوفے کیسے ہونے چاہیے. پھر یہی جو ہم خواتین کے دکھا رہے ہیں ڈرامے, ان کی چلاکیاں, ان کی مینیپولیشنز, یہ کہیں نہ کہیں پہ کمزور دل حضرات کے اوپر اثر کرتی ہیں. سب پہ نہیں کرتی, لیکن کچھ ایسے ذہن ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں ضرور. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ گھر میں جب بڑے ہوتے تھے نا, بڑے آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں گائیڈ کرتے تھے. گھر کا بڑا بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے, اس سے کچھ نہ کچھ زندگی کا سبق انہوں نے لیا ہوتا ہے, کچھ سبق ان کو سکھانے چاہیے. مگر ان چیخم چلا میں جو بچوں پہ اثر پڑتا ہے, کاشف یہ آخری سوال ہے میرا, مگر اس کو پلیز ایڈ کر کے ضرور ہم ختم کریں گے, کیونکہ جو چیخم چلا بچے دیکھ رہے ہیں, وہ جو بچے اپنے باپ کو بھی پیار کرتے ہیں نا, وہ بچے جو اپنی ماں کو بھی پیار کرتے ہیں, وہ جو باپ کو جنت کا دروازہ سمجھتے ہیں, جو ماں کے پیروں کے نیچے جنت سمجھتے ہیں, اور وہ اس کے بعد وہ آپس میں کتے کی طرح ماں باپ کو لڑتا دیکھ رہے ہیں, بچہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا نہ ادھر کا نہ ادھر کا, اور ماں کہہ رہی ہے تیرا باپ ایسا ہے, باپ کہہ رہا ہے تیری ماں ایسی ہے, میں نے غلط جگہ شادی کری. وہ کہے گا میری قسمت خراب تھی. وہ اب وہ جو بچے ہیں وہ سہمے گھبرائے ہوئے, یہاں ان کے دماغ میں کیا, ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ لڑائی میاں بیوی کی ہوتی ہے, شکست بچوں کی ہوتی ہے. اے بہت بڑی بات کیا. بچے ہار جاتے ہیں. آپ لوگ جنگ جیتیں یا ہاریں آپس میں, یہ سے معنی نہیں رکھتا. بچے آپ کے تباہ ہو جاتے ہیں. اپنے بچوں کی خاطر قربانی دینا سیکھ لیں. قربانی ہے نا اپنے غصے کو چھوڑ دینا, قربانی ہے اپنی رائٹ بات کو چھوڑ دینا, قربانی ہے, باقاعدہ طور پہ قربانی ہے یہ.